ایک نئی ٹیکنالوجی کا جنم سال 2040 دنیا میں نیورو سائنس بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ دماغ کی لہروں نیورونز اور ڈیجیٹل سائنس کے امتزاج نے ایک حیرت انگیز ایجاد کو جنم دیا ہے نیکسس۔ یہ ایک نینوڈریوگ اور سافٹ ویئر ہے جو دماغ میں انسٹال ہو کر انسانوں کے درمیان براہ راست رابطہ ممکن بناتا ہے۔ کیڈ لین ایک نوجوان امریکی نیورو سائنٹسٹ ہے جو نیکسس کے نئے ورژن نیکسس 5 پر خفیہ طور پر کام کر رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان محض بولنے اور لکھنے تک محدود نہ رہیں بلکہ وہ دماغوں کو جوڑ کر ایک نئی شعور کی سطح پر جا سکیں۔ وہ اسے انسانیت کی اگلی ایوولوشن سمجھتا ہے۔ لیکن حکومت خاص طور پر ایک خفیہ ادارہ ایمرجنگ رسکس ڈائریکٹریٹ نیکسس کو خطرناک ہتھیار سمجھتا ہے۔ اگر کوئی نیکسس کو ذہنی غلامی یا جاسوسی کے لیے استعمال کرے تو یہ دنیا کی تباہی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ گرفتاری اور خفیہ مشن کیڈ کو اس وقت گرفتار کر لیا جاتا ہے جب وہ نیکسس کا تجربہ کر رہا ہوتا ہے۔ اس پر مقدمہ چلا سکتی ہے لیکن ایک اعلیٰ افسر ایجنٹ بیکر اسے ایک خفیہ مشن کی پیشکش کرتا ہے۔ چین جاؤ اور لنگ شو نامی ایک چینی سائنسدان کو روکو جو نیکسس کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ کیڈ مجبوری میں یہ مشن قبول کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر وہ لنگ شو کو نہ روکے تو نیکسس پوری دنیا میں ظلم کا آلہ بن جائے گا۔ چین میں داخلہ دھوکہ سیاست اور نیکسس کی اصل کیڈ کو ایک ٹیم کے ساتھ چین بھیجا جاتا ہے جس میں ایک خطرناک اور پراسرار خاتون سمارا بھی شامل ہے جو کہ بظاہر اس کی محافظ ہے مگر اندر سے بہت کچھ جانتی ہے۔ وہ خود سابقہ ایجنٹ رہ چکی ہوتی ہے اور نیکسس کی حقیقی طاقت سے آگاہ ہے۔ چین پہنچ کر کیڈ کو معلوم ہوتا ہے کہ لنگ شو صرف ایک شخص نہیں بلکہ ایک پوری ریاستی مائنڈ کنٹرول پروگرام کا حصہ ہے۔ چینی حکومت نیکسس کو استعمال کر کے شہریوں کو فرمانبردار اور سیاسی مخالفین کو ری پروگرام کر رہی ہے۔ یہ جان کر کیڈ کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ نیکسس جو اس نے انسانی بہتری کے لیے بنایا تھا اب ایک ڈیجیٹل غلامی کی بنیاد بن چکا ہے۔ سمارا کا راز اور دو راستے سمارا کیڈ کو بتاتی ہے کہ وہ صرف محافظ نہیں بلکہ ایک خفیہ نیورل سوسائٹی کا حصہ ہے جو دنیا بھر میں نیکسس کے استعمال کو آزاد رکھنے اور انسانیت کی خدمت میں لانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ ناول ابھی جاری ہے، دیکھیے اگلا پارٹ۔